السلام علیکم ناظرین کرام۔ مرزا جہلمی اور اس سے متاثرین کے نام اہم پیغام۔ برادران اسلام، آج کل ایک انسان نما درندہ دین اسلام کی جڑیں کاٹنے میں صبح و شام مصروف ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام اور مشائخ عظام اس کو تھرڈ کلاس بندہ سمجھ کر اس کو منہ نہیں لگاتے، حالانکہ اس کا علمی رد کرنا علماء مشائخ کا فرض منصبی ہے۔ مرزا جہلمی کی تخریبی کارروائیوں کی وجہ سے حکومت پر لازم ہے کہ وہ اس کی زبان بند کرے، وگرنہ کل آنے والے وقت میں یہ ایک ناسور بن جائے گا اور اس فتنے کا تدارک مشکل ہو جائے گا۔ اس کا وجود پاکستان کے داخلی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ مرزا جہلمی کہتا ہے کہ لفظ اللہ ایک مہمل جملہ ہے، حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ ایک جملہ میں خبر یا انشاء کا ہونا ضروری ہے، جبکہ لفظ اللہ مفرد ہے۔ مرزا جہلمی کا لفظ اللہ کو مہمل کہنا کتنی بڑی غلطی اور اسلام کی بنیاد پر کاری ضرب ہے۔ آئیے اس پر غور فرمائیں۔ مہمل کلمہ وہ ہوتا ہے جو بے معنی ہو۔ اگر کلام سے نکال لیا جائے تو کلام کی معنویت میں فرق نہ پڑے۔ ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کلمہ سے لفظ اللہ نکال لیا جائے تو معنوی فرق پڑے گا یا نہیں؟ کلمہ کی شکل کیا رہ جائے گی؟ اگر لفظ اللہ مہمل ہے تو پھر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہے تو آپ اسے کلمہ پڑھاتے ہوئے لفظ اللہ نکال دیں تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اذان پڑھتے ہوئے آپ لفظ اللہ کو سکپ کر کے اکبر اکبر کہیں تو اذان آپ کو کیسے لگے گی اور اس کا حکم کیا ہوگا؟ نماز شروع کرتے ہوئے اور قیام سے رکوع جاتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے اور تشہد بیٹھتے ہوئے نماز میں لفظ اللہ کو سکپ کر کے اگر کوئی صرف اکبر اکبر کہے، جماعت کروائے تو نماز کیسے لگے گی اور اس کا حکم کیا ہوگا؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ آپ اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ میں لفظ اللہ سکپ کرنے کی جرت رکھتے ہیں؟ اگر سکپ کریں گے تو معنی کیا بنے گا؟ کیا اذان ہو جائے گی؟ آپ اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ میں لفظ اللہ کو سکپ کر سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو اذان کیسے لگے گی اور اذان کا حکم کیا ہوگا؟ کیا اذان ہو جائے گی؟ آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اگر آپ اس کلمہ میں سے لفظ اللہ نکال لیتے ہیں تو کلمہ شہادت کیا معنی بنے گا؟ وحدہ اور لا شریک لہ میں ہا ضمیر کا مرجع کون سا لفظ بنے گا؟ اس طرح عبدہ اور رسول میں ہا ضمیر کا مرجع کون سا لفظ بنے گا؟ مرزا صاحب، کیا آپ کے پاس علم بھی ہے یا صرف پھکی بیچنے کا دھندا شروع کر رکھا ہے؟ قرآن مقدس میں لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ مہمل کلام کر سکتا ہے؟ احادیث رسول میں لفظ اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی مہمل سے خالی نہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف مہمل کلام کی نسبت کرے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مہمل کلام کی نسبت کرے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ میں سے لفظ اللہ سکپ کریں تو حدیث کا مفہوم کیا بنے گا؟ کیا پھر یہ ذکر رہ جائے گا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کریم نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے بیان فرمائی؟ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں اور یہ ہر لمحہ پھل دیتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس میں 2 مرتبہ لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، اگر اس لفظ اللہ کو نکال لیا جائے تو کیا اس کے دونوں اجزاء کا مفہوم پورا ہو جائے گا؟
جب کلمہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے مفہوم ہی پورا نہیں ہوگا تو کیا پھر یہ ایسا کلمہ بن سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ یہ چند دلائل مرزا جہلمی کی رد میں نے ان دوستوں کے لیے پیش کی ہیں جو اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے مرزا جہلمی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر توفیق ایزدی ان کی جانب متوجہ ہوئی تو ان کو ہدایت نصیب ہو جائے گی، وگرنہ نہ ماننے والے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ اڑے رہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ اللہ معنویت سے بھرپور کلمہ ہے۔ یہ ذات واجب الوجود پر دلالت کرتی ہے۔ وحدہ لا شریک ذات نے اس کو اپنے ذاتی نام کے طور پر پسند کیا ہے۔ اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ یہ 4 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کی دلالت اپنے مدلول پر اتنی جامع ہے کہ اگر پہلا حرف الف ہٹایا جائے پھر بھی اس کی دلالت ختم نہیں ہوتی، جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اگر پہلے 2 حرف ہٹائے جائیں تو لاہو رہ جاتا ہے۔ اس کی دلالت بھی اپنے مدلول پر بھی قائم ہے، جیسے لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد۔ اگر پہلے 3 حروف ہٹائے جائیں تو اس کی دلالت پھر بھی اپنے مدلول پر قائم رہتی ہے، جیسے قل هو اللہ احد۔ اگر کوئی اپنی زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے تو کیا یہ قرآن کے حکم فاذکرونی پر عمل نہیں؟ اس پر ثواب ملے گا یا نہیں؟ کیا محمل پر بھی ثواب ملتا ہے؟ اب بتائیں، میں مرزا جہلمی کو عالم کہہ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں باقی علماء مشائخ سے بھی مؤدبانہ عرض کروں گا کہ اس فتنہ کے تدارک میں اپنا مثبت اور علمی کردار پیش کریں۔